ہیلو ایوری ون، اب میں سبق کے باقی حصے کو پڑھوں گی۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی اپنی بک پہ لکھتے جائیں۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دہلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار نصاری وغیرہ شریک کیے گئے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا، کبھی پطرس کے گھر پہ اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پہ۔ اس میں ایک مقالہ تھیسس کو کہتے ہیں، کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، بڑی محدود رائے اور اپنے طرف سے نپے تلے لفظوں میں وہ اپنی بات کا اظہار کرتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شرارت آئی۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئی، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیب کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امٹا چلا آ رہا تھا۔ یہ جو آپ سینٹر میں ڈاٹس دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہانی کا اصل خاکہ لکھا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے سبق میں شامل نہیں کیا گیا۔ جب کچھ حصہ مسنگ ہوتا ہے تو اس جگہ یہ ڈاٹس لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے متن کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہے۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے، شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے ہوئے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا۔ جلال کو ختم کرنے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، ان کا غصہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، ان کا جو مشغلہ تھا، پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے، اب تک جاری تھا۔ مراد یہ کہ جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی یہ وہ شغل انہوں نے اپنائے رکھا۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر، شان و شوکت یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ مراد یہ کہ ان کے پاس اپنی کنوینس نہیں تھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیوی بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، وہ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتجاج ضرورت ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی کہ ان کو دل کا سکون تھا، اور یہی جو ہے قناعت پسندی ان کے اندر تھی۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے، اہل علم بلائے جاتے تھے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ فوراً اسی وقت جو ہے وہ دے دیے جاتے تھے۔ باقاعدہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ فی البدیہہ لائیو پروگرام تھا۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ میں سے مراد شاہد احمد دہلوی ہیں جو کہ اس وقت جو تھے وہ سوالات پوچھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، غرض مدعا آنے کا مقصد بیان کیا، اپنا مقصد پہ آ کے اور سن کر متبسم ہوئے، مسکرائے۔ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی، ضد کی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلمانوں نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا
اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ وہ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے جو مشورہ دیتے تھے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، علیل بیمار نظر نہیں آتے تھے، اکڑا ڈیل، دبلا پتلا سا بدن تھا، اجلا رنگ تھا، صاف رنگ تھا، کشادہ پیشانی، چوڑی جو تھی وہ پیشانی تھی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، چیکس یعنی کہ جو گال ہے ان کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، کترواں مونچھیں تھیں، مونچھیں کتری ہوئی تھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 ٹوٹے ہوئے دانت نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دان پان سے آدمی تھے، دبلے پتلے سے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 66 میں جب وہ 72 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر بات کرتے تھے۔ سنا ہے دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گھاٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ انگلش کے پروفیسر بھی تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا روب نہیں ڈالا تھا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ راشا ایک اعصابی بیماری ہے جس میں انسان کے ہاتھ کانپتے ہیں اور اس کو اپنی نروس پہ کنٹرول، یعنی کہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، موت برحق ہے، یعنی موت سب کے لیے ہے، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسا قابل، ایسا شریف اور ایسا وزادار رکھ رکھو والا وزادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے اس کے لیے ہم صرف اچھی دعا کر سکتے ہیں، اچھی آرزو رکھ سکتے ہیں۔ ایسی جامعہ علوم ہستی ایسی جگہ جہاں ہر علم ہوتا ہے، جو یونیورسٹی ہے اس کو بھی جامعہ علوم کہتے ہیں، جس میں بہت زیادہ جو ہے علوم ہمیں ایک ہی ساتھ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے جامعہ علوم ہستی سے محروم ہو کر ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ اور یہ گنجینہ گوہر، یہ شاہد احمد دہلوی کی کتاب گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے اینڈ پہ آپ نے اس بک کا نام بھی یاد رکھنا ہے اور آپ نے اس کے رائٹر کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ جب بھی پیپر میں MCQs آتے ہیں تو رائٹر کے بارے میں بھی MCQs آتے ہیں، اس لیے آپ نے رائٹر کے بارے میں بھی ساری تفصیل کو یاد کرنا ہے اور جس بک سے لیا گیا جس کا ماخذ ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔